آپ 100 آدمی کو کھلاتے ہیں، 10 آدمی کو کھلائیں لیکن حلال تو کھلائیں. یہ کون سی نیکی ہے؟ فرمان لگے بھائی عجیب بات ہے، 40 سال سے میں یہ کام کر رہا ہوں، مجھے کبھی کسی نے ادھر توجہ ہی نہیں دلائی، میرا خیال ہی نہیں ہے. میری آج کے بعد توبہ ہے، انشاءاللہ میں کبھی زکوٰۃ کا پیسہ استعمال نہیں کروں گا، نہ صدقات کا، اور چلے گا نہیں چلے گا. میں نے کہا بس ٹھیک ہے، اللہ پہ چھوڑ. اب جناب 1 مہینے 2 مہینے کے بعد پھر میں گیا، میں نے کہا حضرت کیا حال ہے؟ کہنے لگے تو پہلے سے زیادہ چل رہا ہے، پہلے سے زیادہ. پہلے 100 آدمی کو کھانا کھلانا، اب 200 آدمی کو کھلاتا ہوں، اور اگر کھلا نہیں سکتا تو لوگوں کو کچا بھی دے دیتا ہوں، گھر لے جاؤ اور اپنا پکا لینا. جو مدینے میں غریب لوگ رہتے ہیں ان کو کہتا ہوں چاول لے جاؤ، گھی لے جاؤ، آٹا لے جاؤ، جو مرضی ہے لے جاؤ. اور ہدیے کے بغیر میں کبھی لیتا بھی نہیں. میں نے کہا جی دیکھیں اب چل پڑا ہے کام کہ نہیں چل پڑا. تو پھر ہم نے تجربے کے طور پر ایک آدمی کو میں نے کہا تم جا کر یہ پیسے دو اور کہو ہیں زکوٰۃ کے، دیکھیں تو صحیح نا، ذرا پیر صاحب کو آزمائیں تو صحیح نا. ہم کوئی کچے بچے مرید تو ہیں نہیں، ہم تو وہابی لوگ ہیں نا، پیر مانتے ہیں تو دیکھ بھال کر مانتے ہیں نا، اندھے تو نہیں ہے کہ جو سبز ٹوپی اوڑھ لے اور جبہ پہن لے ہم اس کو پیر مان لیں. ہم ایسے مداریوں کو نہیں مانتے، ہم تو ٹھیک دیکھ بھال کے مانتے ہیں. اگر وہ سنت رسول پہ چلنے والا ہے، صحیح معنی میں محمد مدنی کا غلام ہے، اس کی جوتی ہمارے سر کا تاج. اور اگر وہ اللہ کے نبی کی سنت سے ہٹنے والا ہے، آسمان پہ اڑ کے دکھا لے، ہم کہیں گے دجال ہو سکتا ہے، پیر نہیں ہو سکتا. تو میں نے بھیجا جناب، اس نے کہا کہ جی حضرت کی زکوٰۃ کے پیسے، نے کہا جی زکوٰۃ لینا میں نے بند کر دیا ہے. انہوں نے کہا جی چلو یہ کچھ صدقے میں رکھ لیں. انہوں نے کہا صدقہ بھی بند ہے. میں نے کہا حضرت کسی شکل میں آپ لیتے بھی ہیں؟ انہوں نے کہا ہدیہ دینا ہو تو ٹھیک ہے ورنہ بالکل بند. تو الحمدللہ ثم الحمدللہ آج بھی چل رہا. پتہ بھی نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کا اتنا بڑا احسان اور کرم ہے کہ آنے والے رمضان کے لیے ابھی سے لوگوں نے نام لکھوائے ہوئے ہیں کہ جی اس رمضان کا خرچہ ہم دیں گے. وہ کہتے ہیں اگلے رمضان کا خرچہ ہم دیں گے. میرے خیال میں جب تک صوفی صاحب نے مرنا ہے نا اس وقت تک رمضان بک ہے. اور بڑے بڑے تاجر اللہ ان کو جزائے خیر صاحب فرمائے آگے چابیاں دے جاتے ہیں. اور خدا کے بندے حرام سے بچو، حلال خدا اتنا دیتا ہے کہ آدمی سنبھال بھی نہیں سکتا. ہم نے زندگی میں اللہ جانتا ہے کہ ایسے کپڑے ایسی چیزیں نہیں پہنی ہوں گی، پتہ نہیں لوگ کہاں سے لے کے ہمارے آگے رکھتے ہیں اور منت بھی کرتے ہیں جی مہربانی کریں قبول بھی کریں، دیتے بھی ساتھ ہیں اور منت بھی ساتھ کرتے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ اللہ پہ ایمان ہو اور حلال حرام میں تھوڑا فرق کر. یہ نہ کریں کہ جو مال آئے ہضم. زکوٰۃ ہے زکوٰۃ پہ لگاؤ، صدقہ ہے صدقے پہ لگاؤ، ہدیہ ہے ہدیے پہ لگاؤ، جو اللہ کے احکام ہیں اس کے مطابق چلو. اور نہیں ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ، نہیں ہے تب بھی اللہ کی رضا پہ راضی رہو، مل جائے تب بھی اللہ کی رضا پہ راضی رہو. تو اللہ نے مومن کو بڑی عزت دی ہے، بڑی تکریم دی ہے، زندگی میں بھی عزت والا ہے، مرنے کے بعد بھی عزت والا ہے. دعا کرو اللہ ہم سب کو عزت کی موت نصیب فرمائے. اللہ تبارک و تعالی خاتمہ ایمان پہ فرمائے. اللہ زندگی میں بھی رسوا نہ فرمائیں، اللہ موت کے وقت بھی رسوا نہ فرمائیں، اللہ حشر کے وقت پہ بھی رسوا نہ فرمائیں. وہ بڑے کریم ہیں، وہ بڑے رحیم ہیں. ان کی رحمت کا ایک ذرہ اگر سارے عالم کو بھی بخش دے تب بھی رحمت بڑی ہے. وہ ہمارے گناہ ان کے سامنے کیا حیثیت رکھتے ہیں. لیکن شرط یہ ہے کہ عقیدہ ٹھیک کرو. عقیدے میں غلطی ہو تو پھر رحمت کا حقدار ہی نہیں ہوتا. اس لیے فرماتی ومن آیاتی ان خلقکم من تراب ثم اذا انتم بشر تنتشرون. اللہ نے فرمایا میری آیات، میری نشانی ہے، قدرت میں سے یہ نشانی ہے کہ میں نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، انسان بنایا، پھر تمہیں اٹھاؤں گا. فرمایا وانظر الى العظام کیف ننشزها ثم نكسوها لحما. اللہ نے فرمایا دیکھو ہم نے ہڈیاں کیسے بنائیں پھر ان پہ گوشت کیسے چڑھایا. وقال ابن ابي حاتم حدثنا ابي قال حدثنا اسحاق بن الفرج قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني عمرو بن الحارث ان دراج بن السمع اخبره عن ابي الهيثم عن ابي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ياكل التراب كل شيء من الانسان الا عجب ذنبه. قيل وما يا رسول الله قال مثل حبة خردل منه تنشؤون. وهذا الحديث ثابت في الصحيحين من رواية الأعمش النبي صالح عن أبي هريرة
رضی اللہ تعالی عنہ بدون هذه الزیادة ولفظه كل ابن آدم ابلا الا عجب الذنب منه خلق وفيه يركب الى آخره. اب اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا منظر الى الادام کیف ثم اماته فاکبره. حضرت ابی سعید روایت فرماتے ہیں کہ حضور پاک نے فرمایا کہ جب آدمی مر جاتا ہے اس کے بدن کی ہر چیز گل جاتی ہے الا عجب الذنب، یعنی ریڑھ کی ہڈی میں آخری جو ایک نقطہ ایک ذرے کے برابر ہڈی ہوتی ہے وہ نہیں گلتی، وہ پڑی رہتی. حضور نے فرمایا کہ اسی سے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اٹھائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے کہ ہر چیز گل جاتی ہے، لیکن وہ ریڑھ کی ہڈی جو انسان کا عمود فقری ہے، جیسے ہر چیز کا ایک دم ہوتا ہے تو انسان کی بھی جا کر جہاں ہڈی ختم ہوگی گویا کہ وہی عجب الذنب ہو گیا. تو اس کا آخری جو ہے تو صحابہ نے پوچھا حضور وہ کیا ہے؟ ما ہوا یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا حبۃ خردل، ذرے کے برابر جیسے رائی کا دانہ ہوتا ہے اتنی چھوٹی سی وہ ہڈی ہوتی ہے. خردل کہتے ہیں جس کا تیل آپ استعمال کرتے ہیں، جسے ہم سرسوں کہتے ہیں، رائی کہتے ہیں، تیل وغیرہ ہمارے یہاں بڑا استعمال ہوتا ہے. تو فرمایا اتنا سا دانہ ہوتا ہے، اسی سے اللہ پھر تمہیں پیدا فرمائیں گے اور کھڑا کریں گے. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَهَذَا ثَابِتٌ فِي الصَّحِيحَيْنِ، صحیحین کی روایت کے اندر بھی یہ حدیث ثابت ہے. حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور نے فرمایا یبلا انسا کل شیء، ہر چیز وہ سیدھا ہو جائے گی مگر وہ آخری ہڈی کا سرہ جو ہے وہ باقی رہتا ہے. اسی سے اللہ پاک پیدا فرماتے ہیں، اسی سے اللہ پاک تمہیں دوبارہ زندہ کر کے جوڑ کے کھڑا کریں گے. وقوله تبارک و تعالی کلا لما یقضی ما امرہ. قال ابن جریر یقول جل ثناؤہ کلا لیس الامر کما یقول هذا الانسان الکافر من انه قد ادى حق اللہ علیہ فی نفسہ ومالہ. حضرت ابن جریر فرماتے ہیں کہ اس آیت کی تفسیر کلا لما یقضی ما امرہ، قال کلا، اور یہ زجر ہے، رد ہے، لیس الامر کما یقول، ایسا ہرگز نہیں جیسے یہ انسان کافر کہتا ہے، ایسا ہرگز نہیں، غلط کہتا ہے. اس نے اللہ کا کوئی حق پورا نہیں کیا، اللہ کے اوامر کو پورا نہیں کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری نہیں کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس پہ احکام نازل فرمائے تھے ان کی اتباع نہیں کی، جو پیغمبر بھیجے تھے ان پر ایمان نہیں لے آیا. کلا لما یقضی ما امرہ یقول ای لم یؤد ما فرض علیہ عز وجل من الفرائض لربہ عز وجل، کہ اللہ نے جو چیزیں ان پہ فرض کی تھیں ان فرائض کو بھی ادا نہیں کیا. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں اللہ پاک آپ کو بھی اور مجھے بھی صحیح اسلام کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک تو بات یاد رکھیں اعتقاد. اعتقاد میں کیا ہوتا ہے؟ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ، یعنی کلمہ توحید، کلمہ رسالت، اللہ پر ایمان، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی رسالت، نبوت، ختم نبوت پر ایمان، تمام انبیاء کی رسالت پر ایمان، عقیدہ، اور اس کے بعد نماز، فرائض اللہ جو ہیں ان کی پابندی ہے. اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی اور مجھے بھی توفیق عطا فرمائے. اس میں کبھی کوتاہی نہ کیا کریں. ایک عقیدہ کی بنیاد ٹھیک کر لیں، ایک اللہ کا فریضہ کبھی نہ چھوڑیں. نماز فرض ہے، کسی حالت میں نہ، کسی حالت. زندگی میں ایک دفعہ حج فرض ہے، اللہ نے پیسہ دیا ایک حج کر لو، پھر چاہے کرو کرو نہ کرو نہ کرو. زندگی میں ایک فرض. رمضان المبارک میں ایک مہینہ روزے فرض ہیں، ادا کرو. اللہ نے اگر صاحب نصاب بنایا ہے، امیر بنایا ہے، باقاعدہ حساب رکھو اور 2.5% اپنی زکوٰۃ ادا کرو. اللہ کے فرائض کا پورا پورا خیال کرو. ایک عقیدہ درست ہو، ایک اللہ کے فرائض پہ عمل. اور اسی طرح اللہ نے جو کبائر فرمائے ان سے بچو، یعنی شرک، قتل، کسی عورت کو ناجائز تہمت لگانا، کسی مسلمان پاک باز عورت کو تہمت لگانا، ان کبائر، شراب پینا، چوری، ڈاکہ، قتل، ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جو ہے انشاءاللہ شامل حال ہوگی. اللہ پاک دنیا میں بھی عزت دیں گے اور آخرت میں بھی عزت آفت. ان چیزوں میں دیکھا نہیں آپ نے، میں کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ یہ عرب حضرات جو ہیں ان میں بھی تو بڑی غلطیاں ہیں. یہ کوئی فرشتے تو نہیں ہیں، انسان ہیں. اور ان کو جتنی اللہ نے دولت سے نوازا ہے اور گھر بیٹھے بیٹھے رات کو سوئے اور صبح کو امیر بن گئے، اتنی دولت اگر ہمیں ملتی خدا جانے ہم کیا کرتے.
خدا جانے ہمارا کیا مقام ہوتا اور کیا حیثیت ہوتی، لیکن ان میں خوبی یہ ہے عقیدے کے پہاڑ ہے اور سوال پیدا نہیں ہوتا. ایک چھوٹے بچے کو بھی بلاؤ توحید میں پکا ہو. اور اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ نماز کسی شکل میں نہیں چھوڑیں. گھر میں پڑھ لیں گے، سڑک میں پڑھ لیں گے، دو آدمی کھڑے ہو جائیں گے، دکان پہ کھڑے ہو جائیں گے، اور جناب راستے میں جا رہے ہیں اور آگے پانی آ رہا ہے، وہیں تیمم کر کے نماز، یعنی کسی نہ کسی شکل میں نماز فرض ادا کرے گا. سنتیں نہیں پڑھی، نفل نہیں پڑھی، لیکن اللہ کا فرض تو پورا کر دیا نا. اس سے تو 1000 درجہ بہتر ہے نا جس نے فرض ہی نہیں پڑھے. اور اسی طرح آپ نے دیکھا ہے رمضان المبارک میں آپ کو کتنے ذوق اور شوق سے عرب نظر آتا ہے کہ باقاعدہ روزہ ہے، باقاعدہ تراویح ہے، باقاعدہ تہجد ہے. اور زندگی میں حج ایک دفعہ فرض ہے، باقاعدہ ادا کرتے، زکوٰۃ باقاعدہ ادا کرتے ہیں، اور محرمات سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں. باقی انسان ہیں، غلطیاں ان میں بھی ہیں، گناہ ان میں بھی ہیں، اور کئی چیزیں خلاف شریعت ان کے اندر بھی ہیں، فیشن ان میں بھی آ گیا، اریانی ان میں بھی آ گئی، انگریزی تہذیب ان کے گھروں میں بھی داخل ہو گئی. لیکن ان سب چیزوں کے علاوہ جو ان کی فضیلت ہے وہ عقیدہ، کہ آپ کبھی تصور نہیں کر سکتے. سوال پیدا نہیں ہوتا جناب کہ ان آدمیوں کو آپ نے کبھی دیکھا ہو کہ قبر پہ جھک رہا ہو، سجدہ کر رہا ہو. سوال پیدا نہیں. اور ہمارے یہاں سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ نماز میں اگر نمازی ہے تو وہ نفلیں پڑھ پڑھ کے مسجد کو تنگ کر دے گا، لیکن عقیدے میں مشرک ہو، یاد ہی غلط ہے، تو پھر عبادت کا کیا فائدہ ہوگا؟ سارا دن تسبیح پڑھے گا، پکارے گا غیر اللہ کو. ارے ہاں، یہ بڑا نقصان ہے. دعا کریں اللہ تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کو صحیح عقیدہ نصیب فرما، اللہ انہیں توحید کا عقیدہ نصیب فرما دے، اللہ انہیں شرک اور بدعات کے جنگلوں سے نجات عطا فرما دے، اللہ تبارک و تعالی انہیں صراط مستقیم پہ قائم اور دائم فرما دے، اللہ تبارک و تعالی شیطان کے پنجے سے نجات عطا فرمائے. خصوصی دعائیں کریں اور ہر آدمی محنت بھی کرے. صرف مولویوں پہ نہ چھوڑ دو، ہر آدمی اپنے گھر میں، اپنے محلے میں، اپنے ماحول میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے عزیزوں میں اگر کوئی بات عقیدے کی سمجھ آ گئی ہے تو آگے آواز پہنچاؤ، آگے اللہ کا دین پہنچاؤ، آگے توحید کی دعوت پہنچاؤ. تیری محنت سے اگر ایک آدمی جہنم سے بچ گیا، تیری محنت سے اگر ایک آدمی جنت میں داخل ہو گیا، تیری محنت سے ایک آدمی شرک سے بچ گیا، تو سمجھو اللہ نے تیرے لیے بھی جنت آسان فرما دی. اس لیے ہمیشہ کوشش کریں اور محبت سے جھگڑا نہ کریں، اختلاف نہ کریں، طنز نہ کریں، کسی کو برا نہ سمجھیں، اپنے نفس کو برا سمجھیں اور سب کو اچھا سمجھیں، اور محبت اور پیار سے دعوت کو پھیلائیں. اللہ پاک تمام مسلمانوں کو صحیح عقیدے کی دولت سے مالا مال فرما دیں. اس لیے فرماتے ہیں ثم روى ابن ابی حاتم من طریق ابن ابی نجیح عن مجاہد قوله تعالی کلا لم یقض ما امر لا یقضی احد ابدا کل ما افترض علیہ. ایک قول حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کا یہ بھی ہے، انہوں نے فرمایا کہ لم یقض، کیا مانا؟ انہوں نے فرمایا کہ ہرگز کوئی بندہ جو اللہ نے فرائض کیے ہیں پورا کر ہی نہیں سکتا، یعنی انسان عاجز ہے کہ کوئی پورا کر سکے. انہوں نے یہ قول لیا، مقصد یہ ہے کہ کوئی اللہ کے نعمتوں کا شکر ادا کر سکے، نہیں کر سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام احکام پہ پوری پابندی کر سکے، نہیں کر سکتا. اسی لیے میرے آقا سرکار مدینہ اللہ کے کروڑوں صلاۃ و سلام ہوں میرے مدنی کی ذات مبارک پر، آپ نے فرمایا کلنا خطاؤن، فرمایا ہم سب خطا کار ہیں، فرمایا وخیر الخطائین التوابون. میرے آقا نے فرمایا لیکن وہ گناہ گار اللہ کو بڑا پسند ہے کہ گناہ ہو گیا لیکن توبہ کر لی، اللہ کے دروازے پہ گر گیا اور اللہ کے دروازے پہ رو پڑا. اسی لیے ایک حدیث میں حضور نے فرمایا کہ جب قیامت کے میدان میں لوگ آئیں گے، ہر آدمی کے ذمے کوئی نہ کوئی تھوڑی بڑی بات ضرور ہوگی، مگر یحییٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں جن کے ذمے کوئی ذرہ کے برابر بھی بات نہیں ہوگی. فرمایا یہ شرف اللہ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام پر. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ یحییٰ علیہ السلام حضور سے افضل ہے، حضور کی شان تو اور زیادہ ہے.
حضور پاک تو تمام رسل سے افضل ہیں، تو جب یحییٰ علیہ السلام کی یہ شان ہے تو حضور کی شان تو اور زیادہ ہوئی۔ یہ شان والے کی شان ہوتی ہے کہ دوسرے کی شان بیان کرتا ہے، اپنی شان کے بارے میں بات نہیں کرتا۔ یہ بھی دراصل شان محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وسلم، ورنہ یحییٰ علیہ السلام سے تو حضرت عیسیٰ افضل ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام رسول ہیں، یحییٰ علیہ السلام تو نبی ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی حضرت محمد الرسول اللہ افضل ہیں علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ اور تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام جتنے گزرے ہیں اللہ نے سب کو معصوم بنایا ہے۔ تو اس لیے حضرت مجاہد نے ایک قول یہ بھی کہا کہ انسان کتنی کوشش کرے، اللہ نے جتنے اس کے ذمے فرض فرمائے ہیں پورے تو کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ اور اس کے بعد وہاں قول بغوی حسن بصری بن عامر من هذا ولم اجد للمتقدمین فيه كلاما سوى هذا والذي قولی فی معنى ذلك والله اعلم۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے بھی اسی طرح کا ایک قول مذکور ہے، لیکن مفسر فرماتے ہیں متقدمین سے ہم نے ایسا قول کلام جو ہے نہیں پایا۔ ثم اذا شاء انشروا وبعثوا كلا لما يقضي ما امره اي لا يفعله الان حتى تنقضي المدة ويفرغ القدر من بني آدم ممن كتب الله أن سيوجد منهم ويخرج إلى الدنيا وقد أمر به تعالى قولا وقد بدأتنا ذلك عند الله أنشأ الله الخلائق آدم كما بدأهم۔ اللہ نے فرمایا کہ پھر جب ہم چاہیں گے اسے قبروں سے کھڑا کریں گے، یعنی لا يفعله الآن، اب ہم نہیں کریں گے جب تک کہ وہ مدت پوری نہ ہو جائے، جب تک کہ بنی آدم کی جو تقدیر ہم نے لکھی ہے، جو وقت ہم نے لکھا ہے وہ پورا نہ ہو جائے۔ جب وہ پورا ہو جائے گا اور تقدیر کا وقت معین اور معلوم آ جائے گا، انشر اللہ الخلائق وآدہم کما بدأہم، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو قبروں سے کھڑا کریں گے، اللہ ان کو پھر بنائیں گے، پھر زندہ فرمائیں گے جیسے پہلے پیدا فرمایا تھا۔ وقد روى نبی عاصم وهب بن نبہ قال قال عزیر علیہ السلام قال الملك الذي جاءني فإن القبور هي بطن الأرض وإن الأرض هي أم الخلق وإذا خلق الله ما أراد أن يخلق وتمت هذه القبور التي مد الله لها انقطعت الدنيا ومات من عليها ولفظت الأرض ما في جوفها وأخرجت القبور ما فيها وهذا شبيه بما قلنا من معنى الآية والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب۔ وہاں ابن منبہ سے آتی ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ فرشتہ جو میرے پاس آیا اس نے آ کے مجھے کہا فَإِنَّ الْقُبُورَ هِيَ بَطْنُ الْأَرْضِ، کہ یہ قبر جو ہے زمین کا پیٹ ہے، جیسے ہر چیز پیٹ کے اندر ہوتی ہے۔ وَإِنَّ الْأَرْضَ هِيَ أُمُّ الْخَلْقِ، اور یہ مٹی اور زمین جو ہے یہ ساری مخلوق کی گویا کہ ماں ہے۔ فَإِذَا خَلَقَ اللَّهُ مَا أَرَادَ أَن يَخْلُقَ، اللہ کے علم میں ہے کہ جتنا اللہ نے بندے پیدا فرمانے ہیں جب وہ پورے پیدا ہو جائیں گے، وَتَمَّتْ هَذِهِ الْقُبُورُ الَّتِي مَدَّ اللَّهُ لَهَا، اور جتنی لوگوں نے مر کے قبروں میں آنا ہے وہ جگہ بھی پوری ہو جائے گی۔ انقطعت الدنیا، دنیا ختم، وَمَاتَ مَنْ عَلَيْهَا، اور جو زمین پہ اس وقت ہوں گے وہ سب کے سب مر جائیں گے۔ وَلَفَظَتِ الْأَرْضُ مَا فِي جَوْفِهَا وَأَخْرَجَتِ الْقُبُورُ مَا فِيهَا، اللہ تبارک و تعالی حکم دیں گے کہ زمین کے اندر جو کچھ ہے وہ بھی باہر ڈال دے گی اور قبروں کے اندر جو کچھ ہے وہ بھی باہر آ جائے گا۔ مفسر فرماتا ہے جیسے کہ ہم نے پہلے آیت کا ترجمہ کیا ہے، یہ بات بھی اس کے قریب ہے۔ مقصد یہ ہے اللہ نے فرمایا کہ سب کی ماں جو ہے وہ مٹی، کہ ہم نے ہر چیز کو مٹی سے پیدا کیا، اور فرمایا کہ جتنی اللہ کی تقدیر میں ہے کہ میں نے اتنی مخلوق پیدا کرنی ہے جب وہ پوری ہو جائے گی، اور جب مخلوق کے لیے اللہ نے جتنی قبریں لکھی ہیں وہ پوری ہو جائیں گی تو اب دنیا کا وقت ختم ہو۔ اب جب دنیا کا وقت ختم ہو جائے گا پھر اللہ حکم دیں گے القت ما فیہا وتخلت، پھر زمین کو حکم دیں گے کہ باہر نکالو جو تمہارے اندر ہے، پھر اس ساری مخلوق کو اللہ دوبارہ پیدا فرمائیں گے اور زمینیں بدل دی جائیں گی، آسمان بدل دیے جائیں گے، پھر ساری بندے جو ہیں ساری مخلوق جو ہے اللہ کی دربار میں حاضر ہو جائے۔ وسلامۃ اللہ علیہ فرماتے وقولہ تبارک و تعالی فلینظر الانسان الی طعامہ انا صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا فيه امتنان وفيه استدلال باحياء النبات من الارض الحامدة على احياء الاجسام بعدما كانت عذابا بالية وترابا متمزقا۔ اب اللہ تبارک و تعالی اپنے دلائل شروع فرماتی ہیں
کہ اللہ نے قرآن میں کوئی ایسی بات نہیں کی جس پر دلیل نہ ہو۔ اب دلائل جو ہیں دلائل مختلف ہوتے ہیں، کبھی دلائل نقلی ہوتے ہیں، کبھی دلائل عقلی ہوتے ہیں، کبھی دلائل سماوی ہوتے ہیں، کبھی دلائل ارضی ہوتے ہیں، کبھی دلائل آفاقی ہوتے ہیں، کبھی دلائل کونی ہوتے ہیں، کبھی دلائل انفسی ہوتے ہیں۔ اللہ پاک دلائل دیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا میرا بندہ کہتا ہے کہ میں دوبارہ کیسے پیدا ہوں گا۔ اللہ نے فرمایا کم از کم دور نہ جاؤ، تم اپنے کھانے پینے کی چیزوں پہ ہی غور کر لو تو تمہیں میری قدرت سمجھ آ جائے گی، تمہیں میری قدرت کا سبق سمجھ آ جائے گا۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسان، تم نظر عبرت سے دیکھو، تم غور اور تدبر کی نظر سے دیکھو کہ یہ جو طعام ہم تمہیں کھلا رہے ہیں، یہ روٹی، یہ کھانے، یہ پینے، یہ فاقہ، باقولات، مشروبات، مطعومات، یہ سب چیزیں کہاں سے آتی ہیں؟ ایک مردہ زمین کو ہم زندہ کرتے ہیں، اسی سے ایک ایک دانے سے ہم یہ چیزیں نکالتے ہیں۔ تو جب ان چیزوں پہ ہم قادر ہیں تو تمہیں دوبارہ بنانے پہ قادر نہیں؟ اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات مبارکہ میں اب دلائل کا ذکر فرمایا ہے۔ اصل بات تو یہ ہے، دعا کریں کہ بس اللہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ اللہ پاک جب ہدایت عطا فرماتے ہیں نا تو چھوٹی سی بات بھی سمجھ آ جاتی۔ جیسے کہ ایک بزرگ نے واقعہ لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں گزرا، ایک بوڑھی عورت چرخہ کاٹ رہی تھی، تو مجھے خیال آ گیا، میں جا کے بیٹھا، سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بی بی صاحبہ نے بھی جواب دیا۔ تو میں نے پوچھا اماں جان آپ مسلمان ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں بیٹا الحمدللہ میں مسلمان۔ تو میں نے کہا بی بی آپ کا اللہ کے بارے میں کیا اعتقاد ہے؟ اس نے کہا بیٹا میرا یہی عقیدہ ہے، اللہ واحد لا شریک ہے، اللہ کی ذات ایک ہے اور اس کا کوئی شریک بھی نہیں ہے۔ تو میں نے کہا بی بی یہ تمہیں کس نے سمجھایا کہ اللہ ایک ہے اور شریک بھی کوئی نہیں؟ اس نے کہا میں جنگل میں دیہاتوں میں رہنے والی بڑھیا عورت ہوں، جاہل ہوں، عالم تو ہوں نہیں، نہ مجھے کچھ کتابیں پڑھنے کا موقع ملا ہے، میں تو یہی چرخہ ورخہ چلاتی رہتی ہوں، اسی سے غور کرنے کے بعد مجھے توحید سمجھ آئی۔ انہوں نے کہا تمہیں چرخے نے کیسے بتلا دیا؟ اس نے کہا کہ بیٹا دیکھو یہ چھوٹا سا ایک چرخہ ہے اور اس میں سوت لگا ہوا ہے اور میں پھیرتی ہوں اور پھر دھاگا بنتا ہے، اتنا چھوٹا سا چرخہ میرے پھیرنے کے بغیر نہیں پھرتا، تو اتنی پوری کائنات چلانے والے کے بغیر کیسے چل رہی؟ تو مجھے یقین آ گیا۔ تو مولانا نے کہا کہ ہاں بی بی یہ بات تو تمہاری ٹھیک ہے، لیکن پتہ نہیں دو چلانے والے ہوں، ایک نہ ہو دو چلانے والے ہوں، آخر اتنی بڑی دنیا جو ہے۔ اس نے کہا بیٹا دو بھی نہیں ہو سکتے۔ میں نے کہا کہ اس نے کہا دیکھو ایک چرخے کو اگر ہم دو عورتیں چلائیں تو پہلے تو ہم اتفاق کریں نا کہ ایک ہے ادھر چلانا ایک ہے ادھر چلانا، چرخہ ٹوٹ جائے گا، اور کسی نہ کسی وقت جھگڑا ہو سکتا ہے، چرخے نے تو ٹوٹنا ہی ٹوٹنا ہے۔ اگر خدا دو ہوں تو کبھی نہ کبھی تو لڑائی ان میں بھی ہو جائے گی، تو لڑائی ہو تو یہ نظام عالم ہی ختم ہو جائے۔ تو معلوم ہوتا ہے بھی ایک جیسے چاہتا ہے ویسے کر رہا ہے، کوئی روکنے ٹوکنے والا ہے ہی نہیں، کوئی آگے بولنے والا ہے ہی نہیں، کوئی پوچھنے والا ہے ہی نہیں۔ تو اس لیے مجھے سمجھ آ گیا ہے کہ وہ ایک بھی ہے اور لا شریک بھی ہے۔ اس لیے علماء نے فرمایا کہ جب اللہ ہدایت عطا فرماتے ہیں تو ایک معمولی سی چیز سے بھی سمجھ آ جاتی، اور اگر ہدایت نہ ملے آدمی سارے علوم کی ڈگریاں ہضم کر جائے پھر بھی توحید سمجھ نہیں آتی۔ بڑے بڑے لوگ ہیں علماء جو گمراہ ہو گئے، بڑے بڑے علم والے لوگ ہیں نعوذ باللہ جنہوں نے اللہ کا بھی انکار کر دیا، بڑے بڑے علوم والے لوگ ہیں جو منکر قرآن ہیں، بڑے بڑے علوم والے لوگ ہیں جو منکر حدیث ہیں، بڑے بڑے علوم والے لوگ ہیں جو قادیانی کو بھی نبی مان لیتے ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں نعوذ باللہ جو ایسے شعبدہ بازوں کو اللہ کا ولی مان لیتے ہیں۔ تو اصل بات یہ ہے کہ اللہ پاک ہمیں ہدایت عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی اپنے دلائل قدرت میں نظر کرنے کی بھی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ میرے مومن بندے جو ہیں یتفکرون فی خلق السماوات والارض، وہ آسمان و زمین کی تخلیق میں فکر کرتے ہیں، غور کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں، اور پھر یقین رکھتے ہیں کہ ان کے پیدا کرنے والا جو ہے وہ وحدہ لا شریک ہے، وہی مدبر ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی متصرف ہے، وہی نافع ہے، وہی ضار ہے، وہی محیی ہے، وہی ممیت ہے، وہی مبدی ہے، وہی ابتدا میں پیدا کرنے والا، وہی انتہا میں پیدا کرنے والا۔ اس لیے فرمایا فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَإِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا۔ اللہ پاک آپ کو مجھے ہر مسلمان کو صحیح عقیدہ نصیب۔
بھائی میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ مبارک نہیں تھا، یہ کسی صحیح حدیث مبارک میں نہیں۔ ایک بات سمجھیں، اصل میں وجہ یہ ہے کہ بعض علماء نے کتابوں میں جب حضور کی سیرت مبارک بیان کی تو انہوں نے لکھا کہ بھی ابھی حضور پیدا نہیں ہوئے تھے کہ اللہ نے باپ کا سایہ اٹھا لیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بچے تھے کہ اللہ نے ماں کا سایہ اٹھا لیا، حضور ابھی بالغ بھی نہیں ہوئے تھے کہ اللہ نے دادے کا سایہ اٹھا لیا، تو اللہ نے سب حضور کو بے سایہ کر دیا تاکہ میرے سائے کے نیچے رہے۔ تو انہوں نے ایک شان بیان کرنے میں، آپ کی سیرت بیان کرنے میں ایک انداز عقیدہ توحید، ورنہ یہ کوئی حدیث مبارک میں مسئلہ نہیں ہے کہ حضور پاک کا سایہ نہیں تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے، سید البشر تھے، اور آپ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو ابن عبداللہ بنایا، ابن آمنہ بنایا، آپ ابن عبد المطلب تھے۔ اسی طرح آپ کے لیے دکھ بھی تھا، سکھ بھی تھا، کھانا بھی تھا، پینا بھی تھا، تکلیف بھی تھی، بیماری بھی تھی، امراض بھی تھے، فتح بھی تھی، شکست بھی تھی، یہ ساری چیزیں تھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور جو خصوصیات اللہ نے آپ کو دیے تھے، جیسے صحابہ نے ذکر کیا آپ کے پسینے میں خوشبو تھی، تو اگر یہ بات بھی ہوتی تو صحابہ نقل فرما دیتے، اور صحیح حدیثوں میں ہمیں یہ بات مل جاتی، کسی صحیح حدیث مبارک میں نہیں۔ بدلا لے صحابہ کہتے ہیں حضور نے فرمایا کہ جیسے میں آگے دیکھتا ہوں ایسے مجھے اللہ پیچھے، یہ بھی قرآن کی آیت ہے کہ خصوصیت مبارک تھی۔ جیسے کہ حضور نے فرمایا کہ جب میں سوتا ہوں تو میری آنکھیں نیند کرتی ہیں لیکن میرا دل نہیں سوتا، تم جب سوتے ہو تو تمہارا دل اور آنکھیں دونوں سو جاتی ہیں۔ تو صحابہ نے باقاعدہ بیان فرما دیا، اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو صحیح احادیث میں اس کا بھی ذکر ہوتا۔ رکھو اپنے اللہ سے مانگ، بالکل کتابوں میں نہیں ہے۔ اور بعض لوگ انہی چیزوں سے پھر شرک میں مبتلا ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی سایہ ہوتا ہے بندے کا، نبی بے سایہ تھا، وجہ کیا تھی کہ خود خدا تھا، بندے کی شکل میں آیا تھا، اسی سے وہ شرک میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو شرک سے بچائے۔ یاد رکھو، اللہ معاف فرمائے، خدا کھاتا ہے، خدا پیتا بھی ہے، خدا کو شکست بھی ہوتی ہے، خدا کے دندان بھی شہید ہوتی ہیں، خدا بندے قدوس کے رخسار کے اندر لگ جائے خود کی قلعہ اور اس سے خون بھی بہتا ہے۔ اللہ کے بندے نبی ہوتا ہے، ولی ہوتا ہے، خدا ہوتا ہے۔ جتنے انبیاء ہیں وہ بشر ہیں، اور جتنے انبیاء ہیں وہ اولاد آدم ہیں، جتنے انبیاء ہیں وہ انسان ہیں، اور یہی شرف انسانیت ہے کہ اللہ نے انسانوں سے پیغمبر بنائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسانیت کو یہ شرف بخشا ہے۔ اللہ پاک آپ کو بھی اور مجھے بھی۔ احرام کی چادریں اگر بطور کفن کے استعمال کریں، بھائی بات یاد رکھو، بعض لوگوں نے یہ عقیدہ بنا لیا ہے کہ اگر احرام کی چادروں میں ہمیں کفن دیں گے تو ہم بخشے جائیں گے، یہ بات تو غلط ہے۔ احرام کی چادریں نہیں، کعبۃ اللہ کے غلاف میں بھی لپیٹ کے دفن کر دو تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اصل بات یہ ہے کہ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جس کا خاتمہ ایمان پہ ہو گیا اس کو چاہے کفن نہ بھی ملے وہ جنت میں جائے گا، اور جس کا خاتمہ کفر پہ ہو گیا، چاہے احرام کی چادریں ہوں، چاہے زمزم کی دھلی ہوئی چادریں ہوں، چاہے آیت الکرسی لکھ کے دفنا دو، چاہے پورا قرآن چادر پہ لکھ کے لپٹا دو، کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ ہاں اگر کسی نے چادریں رکھ لی ہیں کہ بھی میں نے اس میں عبادت کی تھی اور اچھا کیا تھا اور کفن میں بھی استعمال ہو گئی، کوئی منع نہیں، لیکن یہ عقیدہ رکھنا کہ جی احرام کی چادروں سے میں بخشا جاؤں گا، یہ کچھ نہیں ہوتا۔ احرام کی چادریں پہن کے تم نے عمرہ کیا، تم خود ٹھیک ہوئے ہو؟ ہاں جی، نہ احرام کی چادریں باندھ کے جب تم عمرہ کرنے کے لیے آئے، پہلے تم داڑھی مڈاتے تھے، اب رکھ لی، پہلے سگریٹ پیتے تھے چھوڑ دی، پہلے جھوٹ بولتے تھے بدل گئے، تو جب تم زندہ کو ان چادروں نے کچھ نہیں کیا، مرنے کے بعد کیا کریں؟ بھئی عقل کی بات کریں آخر۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو اور ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ ایک بت پرست اولاد والی عورت نے اسلام قبول کر لیا تو کیا وہ اپنے سابق خامند بت پرست کے پاس رہ سکتی؟ نہیں، جب اسلام قبول ہو گیا نکاح تو خود بخود ختم ہو گیا۔ کسی کافر بت پرست کا نکاح مسلمان عورت سے ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر عورت نے واقعی اسلام قبول کر لیا ہے اور پکی بات ہے، ثابت ہو گیا ہے، اب اس کا سابق خامند سے کوئی تعلق نہیں، ختم ہوئی بات۔
نظریہ ہے کہ اللہ کے گھر میں کوئی آدمی کسی غیر چیز غلط چیز کو ہاتھ ہی نہیں لگا سکتا، اگر کوئی نمازی کی چپل پہن لے اور کوئی دوسرا پہن کے چلا جائے اس میں کوئی حرج نہیں، تو جب ہاتھ ہی نہیں لگا سکتا تم کیوں ہاتھ لگا کے چلے جاؤ؟ عجیب مسئلہ لکھ رہے ہو، پہلے بھی خود لکھ رہے ہو کہ اللہ کے گھر میں کسی کی چیز کو کوئی غلط نیت سے ہاتھ نہیں لگا سکتا، تو یہاں تو لوگ جیبیں کاٹ لیتے ہیں، یہاں لوگ چوری کرتے ہیں، لوگوں کے پاسپورٹ نکال کے بیچتے ہیں، لوگوں کی عورتوں کو اپنی بیویاں بنا کے لا رہے ہیں، اللہ کے گھر کا کوئی ہم نے عزت یا حیا رکھا ہوا ہے؟ کوئی عقل کی بات کرو۔ بہرحال یاد رکھو، تمہاری جوتی کوئی لے گیا تو وہ گناہگار ہے، تم کیوں گناہگار بنو گے؟ دوسرے کی جوتی پہن لو، بالکل ناجائز ہے۔ بالکل معمولی سی باتوں میں انسان قیامت میں پکڑا جائے، لوگ اللہ معاف کرے گناہوں میں اور ہم حرم کے جوتی چور بنے ہوئے ہوں قیامت میں۔ تمہارے جوتا کو لے گیا ہے تو بس پہلے تو تم بھی بخش دو، اللہ معاف کرے، اور اگر تم بخش نہیں سکتے ہو تو اللہ تمہیں بدلہ دیں گے، تم کسی کا جوتا نہ پہنو۔ اگر میں منت مانی تھی اور پورا نہ کر سکوں تو کس نے کہا تھا کہ مانو؟ اسی لیے تو حکم ہے نا کہ منت ماننے کا کوئی فائدہ زیادہ نہیں ہوتا۔ حضور نے فرمایا یہی فائدہ ہوتا ہے کہ بخیل کے گھر سے کچھ نہ کچھ نکل جاتا ہے۔ اب پورا نہیں کر سکتا تو کفارہ کیا ہے؟ کفارہ یہی ہے کہ پورا کرو۔ تو جب پورا نہیں کر سکتے ہو کفارہ کیسے دو گے؟ اس کا کفارہ یہی ہے کہ پورا کرو، جب اللہ توفیق دے پورا کرو۔